یہ جو الیکشن ایکٹ ترمیم کا معاملہ ہے، اس پہ ہم مختلف سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں عدالت اور حکومتی وزراء کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں جی اس ایکٹ کو لے کے؟ میں ذرا آپ سے ایک کامنٹ لوں گی اور پھر اس کے بعد یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اصل میں ہمارے ہاں سٹیبلٹی سیاسی آ نہیں رہی ہے جی۔ ہر پارٹی اپنا کوئی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے اقتدار کے بارے میں سوچتی ہے، اور اقتدار کے بارے میں سوچنے سے زیادہ ہر سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، ہر ادارہ جو ہے وہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار چاہتی ہے، اس کے جج جو ہے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو اس سے پہلے اس طرح کی عدالتی فعالیت کے زمانے میں بھی، جوڈیشل ایکٹیویزم کے زمانے میں بھی نہیں دیے جاتے تھے جیسے اب دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فوج ایک خاموشی کے سارا تماشا دیکھ رہی ہے، اسے پتا ہے کہ ساری طاقت اس کے پاس ہے، لیکن وہ اس طاقت کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے، وہ ایک تماشا دیکھ رہی ہے ان سب کے درمیان۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کسی طرح بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت دیکھیے مہنگائی کا یہ عالم ہے، بجلی تو ٹھیک ہے، آپ آئی ٹی پی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، آپ دوسرے بین الاقوامی معاہدوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ عالمی منڈی پہ آپ کو فیول کی قیمت جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کدو جو آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ 450 روپے کلو جہاں لاہور کی منڈی میں بک رہا ہے، بھنڈی جو ہے 300 روپے کلو بک رہی ہے۔ یہ وہ ریٹ نہیں ہے جو میں نے لوگوں سے سنے ہیں۔ یہ میں جب خود جاتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ اور شاپنگ کے لیے دیکھتا ہوں تو لوگوں کو روتے ہوئے بھی سنتا ہوں، اور جب بھی خریدتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو ہی آ جاتے ہیں۔ یعنی اتنی مہنگی اب اگر سبزیاں بھی ہو گئی ہیں جو ہم اپنی زمین سے اگاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے منصوبہ بندی ہی نہیں کی، ہم نے زراعت کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر میں سن لوں کہ سبزیاں اس کی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہم باہر بھیج رہے ہیں، باہر لوگ خریدار پیدا ہو گئے ہیں، ہم فورن ایکسچینج کما رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ ہم نے کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں کی ہے کہ اپنی زمین سے چیزیں اگانی کیسے ہیں۔ دیہاتوں پہ کبھی کبھی پیاز، لہسن اور ادرک جو تھے یہ مفت ملا کرتے تھے۔ میرا ڈرائیور مجھے بتا رہا تھا، سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں چیزیں مفت گھروں میں آ جایا کرتی تھی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ سیدھی منڈی میں جاتی ہے، کیونکہ ان کی اتنی نایابی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو بیچ کر اس کی کمائی کرتے ہیں۔ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ آپ نے بڑی فصلوں کے علاوہ چھوٹی فصلوں کو کیسے اگانا ہے۔ ابھی تو اگلے سال کیا کسان گندم اگاتا ہے کہ نہیں اگاتا ہے؟ نہیں اگاتا ہے تو آپ اس کو کیسے مجبور کریں گے؟ آپ گندم کی فصل کیسے بڑھائیں گے؟ آپ چاول کی فصل جو آٹومیٹکلی اب 2 فصلیں ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اس کو کیسے بیچیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں۔ انڈیا نے نئے بیج بنا لیے، نئے فصلیں اگا لی، نیا کچھ کر دیا، آپ ابھی بیٹھے باتیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی منصوبہ بندی کا فقدان ہے سجاد میر صاحب آپ کے مطابق، کہ اگر ہم چیزوں کو مینج بہتر طور پہ کریں تو شاید یہ مسائل ہمارے لیے نہ ہوں۔ پرائم منسٹر نے بھی کل کہا جی کہ معیشت کے حوالے سے چند روز میں بڑے اعلانات بھی کیے جائیں گے، اور جو لوگ حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دے رہے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، مدت پوری کریں گے۔ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس معیشت کا معاملہ ہو، مہنگائی کا معاملہ ہو، اور آپ نے جیسے خود کہا کہ پلاننگ یا اسٹریٹجی کا فقدان ہے، حکومت کے لیے بہرحال مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں اور ایک پریشر بھی ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو سارا پریشر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں عوام کے اوپر ہی آ رہا ہے، اور سیاستدان فی الحال اس ساری معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو صرف پوائنٹ سکورنگ ہی کر رہے ہیں؟ بھئی ابھی تک تو سارا پریشر عام آدمی پہ آ رہا ہے۔ جو پریولیج کلاس ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، چاہے سیاستدانوں سے ہو۔ ابھی کل بیان آ گیا جی کہ اس ملک کے ججوں نے اور اس ملک کے جرنیلوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ سیاستدان یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیاستدانوں نے اور ججوں نے تباہ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جرنیلوں نے ججوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو نکال کر ہم سب لوگ جو ہیں دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ ہم غور کریں تو ملک کو تباہ کرنے والوں میں ہم سب شامل ہیں، اور یہ سب ہم نے دیکھیے یہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے، منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے، اور پریویلیج کلاس کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اب پارلیمنٹ کا دیکھ لیجیے، آپ نے جہاں اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہاں آپ نے اپنی مراعات پڑھا لی ہے۔ اب وہ گئے یوسف رضا گیلانی، اور وفد میں جانے کے ساتھ بیٹوں کی گریجویشن تھی، اپنے ساتھ 2 بیٹوں کو جو ایم این اے ہیں ان کو ساتھ لے گئے وفد بنا کر۔ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ وہاں پیرس پہ وہ وہاں کہاں ویانا کی نہروں میں سیر کرتے پھرتے ہیں اور تصویر چھپاتے ہیں۔
लोगों के दिलों पे समझिए कि दाल मुंह दल रहे हैं। एक अजीब और गरीब सूरत पैदा होगी ना जी। लोग इस प्रिविलेज क्लास के फायदे देखकर सीख रही है। हर क्लास जो है, हर तबका जो है अपने फायदा देखता है। वो कहते हैं ईरान से तेल आ रहा है, उन्होंने कहा बंदा करे, लोगों की कमाई का जरिया ये है। किन लोगों की कमाई का जरिया है? डॉलर अफगानिस्तान जा रहा था, गंदम अफगानिस्तान जा रही थी, मुर्गी अफगानिस्तान जा रही थी, कौन कमा रहा था? अभी वहां हमने अपना लश्करी बैठाए हुए हैं, कितने बैठाए हुए हैं, ये बैठाए हुए हैं कि रास्ता रोका जाए। क्यों रास्ता रोका जा रहा है? लोग टैक्स देते हैं, कौन है वो? जो प्रिविलेज क्लास है वही टैक्स दे रही, और आम तनख्वाहदार तबका, गरीब तबका, वो गरीब लोग बिजली के बिल देने के लिए अपनी घर की चीजें भेज रहे हैं, अपने मीटर कटवा रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमसे ये बिल अदा नहीं होते। आप ऐसा निजाम ला रहे हैं, ऐसी सिस्टम बना रहे हैं, ऐसे मुआवजे कर रहे हैं जिसके नतीजे के तौर पर आपको ये नहीं पता कि आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपए है और उसका बिल आपके 40,000 रुपया भेज दिया। वो कहाँ से करेगा पूरा और कैसे करेगा? ये तो अलमिया है सर कि हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हम, या जो गरीब तबका है या सैलरी क्लास जिसकी आप बात करें, टैक्स तो आप और मैं ही पे कर रहे हैं। जो एक प्रिविलेज क्लास है शायद उनके नज़दीक ये महंगाई भी उस तरह की अहमियत नहीं रखती है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने जी धरना दिया हुआ और उनके मुताबिक के मुआहदे पूरे ना हुए तो कोई कंटेनर, कोई चीज़ उनका रास्ता नहीं रोक पाएगी। और फिर वो जो मुल्क गिर एहतजाज या धरने के हवाले से उन्होंने बात की है, तहरीक के हवाले से, आपको लगता है कि जो जमात इस्लामी ने इस बार अवामी मसाइल को लेकर धरना दिया है, इसका कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा, जो कि उनकी हुकूमत से बातचीत तो जारी है? देखिए, बात यह है कि यहाँ तो जो कुछ उससे बात की गई है, वो बात करने वालों ने ये सोच समझ के की हो कि जमात इस्लामी को जो बात करती है वो जितना पुरअमन एहतजाज कर रही है, जितना सुकून के साथ एहतजाज कर रही है, अगर कल आपने उसकी बात को ना मानी तो उनका एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? बांग्लादेश से ज्यादा भी शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो मामूली बात नहीं है। वो लोग जो खामोशी के साथ कानून के अंदर रहकर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनसे किए गए वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे या पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका निज़ाम अच्छा नहीं हुआ करता। जमात इस्लामी ने बड़ी सुकून के साथ बात की और मुआहदा किया और मुआहदा करके उठ गई। और ये मामूली बात नहीं है, ये किसी सियासी कुव्वत की बात होती है। जब चाहे एहतजाज कर ले और जब चाहे अपनी क़यादत की आवाज़ में उठ के घर चली जाए। वो किसी के पैसों पर एहसान नहीं कर रहे थे, वो अपना सब कुछ अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे थे। उसमें सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं थे, बल्कि ऐसे ऐसे लोग थे, PhD लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सारे इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वो लोग एहतजाज कर रहे थे। अगर आप उनकी किए हुए वादे को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे या आपने सोचते हैं कि आपने उनको डॉज दिया है, तो ये समझ लीजिए कि कल वो एक बड़ी कुव्वत बन के उठेंगी और उनके साथ फिर आवाम की कुव्वत भी होगी और वो कुव्वत फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। आपके लिए क्या करेगी? कौम के लिए करेगी। बिल्कुल ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ द डे मुश्किलात अवाम के लिए होती हैं। सजाद मीर साहब, ये सियासतदान तो कहीं ना कहीं बच निकलते ही हैं। थैंक यू वेरी मच सजाद मीर साहब।